مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور آج کی شب وہ شب ہے جو یقیناً مغفرت کی شب ہے، اور یقیناً طاہر شب ہے، مطہر شب ہے۔ اور آج کی شب وہ شب ہے جس میں اللہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ آج کی شب وہ شب ہے جس میں اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ یقیناً بہت خوشی کا روز ہمارے درمیان سے جو روز گزرا ہے، بہت خوشی کا روز گزرا، کیونکہ آج دو معصوم کی ولادت کی تاریخ۔ ایک ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سرداروں کے سردار، نبیوں کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ آج کا روز وہ روز ہے جس روز میں دو نور دنیا میں آئے، دو معصوم کا دنیا میں وجود ہوا۔ اور یقیناً کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میلاد النبی نہیں مناتے ہیں، آپ رسول خدا کی ولادت نہیں مناتے ہیں۔ یقیناً ہمیں اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر امام بارگاہ میں محفل سجائیں، مگر آج محدود محفلیں ہو رہی ہیں۔ کچھ مقام ہے جیسے پدما نگر اور لوٹس میں اور ذاکر نگر میں، مولا سلامت رکھے ذاکر نگر کے مومنین کو کہ کم از کم ہر جگہ سے بہتر جو ہے پروگرام کیا اور بہتر سجاوٹ کی، اور یہی حق ہے کہ ایسے سجاوٹ ہونی چاہیے، ایسے پروگرام ہونے چاہیے، ورنہ جو ہے کر کے بھی آ رہے ہیں پروگرام، دیکھا گیا نہ کوئی سجاوٹ ہے، نہ کوئی جو ہے زینت ہے۔ اس لیے کہ آج کے روز کو اور آج کے شب کو ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دو معصوم کی ولادت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو دنیا میں آئے تو 40 سال بعد وہ نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ یہ مسلمان کا ماننا ہو سکتا ہے مگر شیعت قوم کا ماننا نہیں ہو سکتا، یہ شیعت قوم کا ماننا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام دنیا میں آنے کے بعد امام نہیں ہوتا، وہ امام ہوتا ہے پہلے سے۔ نبی دنیا میں آنے کے بعد نبی نہیں بنتا، بلکہ وہ جب آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، تو وہ نبی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں کہ 40 سال تک جب تک قرآن کی آیت نہیں آئی تب تک نبی نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئے، یہ غیر کا ماننا ہوگا۔ مگر ہمارا ماننا کیا ہے کہ نبی دنیا میں آئے تو نبی تھے، نبی دنیا میں آئے تو نبی تھے، یہ نہیں کہ 40 سال بعد یا 50 سال بعد نبوت کے درجے پر فائز ہوئے۔ یا اللہ مان اللہ روز باللہ ہمارا تھا کہ نبوت کے لائق ہے یا نہیں لائق ہے، کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ نبی اور علی ایسے کو نہیں بناتا جسے مٹانا پڑے، ایسے کو نہیں بناتا جسے مٹانا پڑے اور جس کے بارے میں سوچا سمجھا جائے۔ نبی اور علی اللہ کی طرف سے معین ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں ہر جنگ میں جو ہے نبی نے کنارہ کشا، نبی ہمیشہ پیچھے رہے، آگے صحابیوں کو بھیجتے رہے۔ اچھا صحابی بھی ایسے کہ ان کی رفتار کے آگے گھوڑوں کی رفتار کم پڑ جائے، صحابی ایسے کہ گھوڑوں کی رفتار کم پڑ جائے، اور صحابی ایسے کہ جب بھاگنے میں اتنے ایکسپرٹ ہو جائے کہ جب پہاڑی ڈاک کر اس طرف سے اس طرف جائے تو اپنی بیوی سے پوچھے کہ بہن مدینے کا راستہ کدھر ہے، بہن مدینے کا راستہ کدھر ہے۔
تو ایسے ایسے تو صحابی گزرے ہیں، اور اس صحابی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم علی کو علی نہیں مانتے اگر علی بھی کسی میدان میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے، ہم علی کو ہرگز علی نہیں مانتے اگر نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ تو کہا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ نبی نے کنارہ کشا، جب بھی جنگ کی بات آئی، جنگ ہوئی، نبی نے صحابیوں کو آگے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی طاقتور نہیں تھا۔ لوگوں نے کتابوں میں لکھا کہ نبی طاقتور نہیں تھے۔ اگر نبی کی طاقت کو دیکھنا ہے تو آپ آئیے، ہم دکھاتے ہیں کہ وہ باب خیبر جس میں 80 پہلوان مل کر، 40 پہلوان، 80 پہلوان مل کر جو باب خیبر کھولتے تھے، اس باب خیبر کو جو 2 انگلیوں میں فتح کرے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، اور جو حیدر کرار کو غدیر خون کے میدان میں اٹھائے اسے نبی کہتے ہیں۔ علی کو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اسے نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں نے نبی کو چھوڑا ہی اسی لیے ہے کیونکہ وہ علی والے تھے، وہ علی والے تھے، علی کے بغض میں چھوڑا ہے، علی کے بغض میں نبی سے بھی کنارہ کشا، علی والے دیکھیں دنیا میں نبی کی کیا عظمت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ محمد اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی زمین کا فرش نہیں بچھاتا، میں آسمان کا سامیانہ نہیں لگاتا، میں سورج کو خلق نہیں کرتا، میں چاند کو خلق نہیں کرتا۔ پوری دنیا اگر خلق ہوئی ہے تو محبت حبیب میں خلق کی، محبت نبی میں خلق کی، پوری دنیا محبت نبی میں خلق کی۔ اور اللہ تک کہا کہ اے محمد ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے اگر علی کو پیدا کرنا نہ ہوتا، اور اے علی ہم تمہیں بھی دنیا میں نہ بھیجتے، تمہیں بھی نہ پیدا کرتے اگر جناب فاطمہ زہرا کو نہ پیدا کرنا ہوتا۔ عظمت بتائیے کیا جناب سیدہ رسول خدا کی حوالے سے، جناب سیدہ کا مرتبہ دیکھیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، مجلس جو ہے بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، کوئی ہمارے جو ہے حبیب آ جائے، ہم ممبر چھوڑ دیں، ممبر چھوڑ کر آگے ہو جائے، سلام کریں، آپ کہیں یہ لگ رہا ہے مولانا کی بہت قریبی ہے، جا کر ان سے بلندگیر ہو جائے، کہیں کہ مولانا کی بہت زیادہ قریبی ہے، ہم لا کر انہیں ممبر پر بٹھانے لگے، اب آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ کہیں کہ مولانا ہم نے پسند کیا تھا آپ کو، اب ممبر پر وہ آئے گا جو آپ جیسا ہو یا آپ سے بہتر ہو۔ نبی نے یہ کام ایک مرتبہ نہیں کیا، جب بھی جناب سیدہ آتی تھی نبی اٹھ جاتے تھے، اپنے مقام کو بٹھاتے تھے، جیسے جناب سیدہ آتی تھی نبی اٹھ جاتے تھے، اپنے مقام کو بٹھاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ نبی کے، اس سے پہلے کہ مدینے والے اعتراض کرتے کہ نبی آپ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، نبی نے سب کی زبان پر تالا لگاتے ہوئے سب کی زبان کو بند کیا اور کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کوئی بھی ہرگز فاطمہ زہرا کے عظمت کا شک نہ کرے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اگر اللہ نے سب سے بابرکت کتاب،
سب سے تاجر کتاب، سب سے مطالعہ کتاب، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کو اللہ نے صدر محمد پر اتارا۔ ہم قرآن کو اٹھا لیتے ہیں تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، مگر قرآن کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر پہاڑ پہ نازل ہوتی ہے کتاب تو پہاڑ ذرے ذرے ہو جاتا، آسمان پہ نازل ہوتی ہے آسمان ریزے ریزے ہوگا۔ اگر اس قرآن کا وزن سمجھنا ہے تو آپ مصر کے باہر میں آئیے، بادشاہ مصر نے پوری اپنی دولت رکھ دی ترازو کے ایک پلڑے پر، اور ایک پر جناب یوسف، مگر جناب یوسف کا پلڑا بھاری رہا، وزنی رہا۔ تب جناب یوسف نے کاغذ اور قلم مانگا، لوگوں نے دیا کاغذ قلم، عجیب مسلمان ہے۔ جب جناب یوسف نے مانگا کاغذ قلم تو فوراً کاغذ قلم ہاتھوں میں آ گیا، مگر جب سب سے زیادہ جسے یہ مانتے ہیں، جب ان کے نبی نے مانگا کاغذ اور قلم کہ لاؤ ہم کچھ لکھ کر دے دے جو تمہیں زندگی بھر گمراہ نہیں ہونے دیں گے، تو کاغذ اور قلم محمد بلند صلوات کاغذ قلم نہیں دیا، تو کاغذ قلم مانگا اور ایک آیت لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ آیت ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دی۔ جیسے ہی آیت کا رکھنا تھا جناب یوسف کا پلڑا ہلکا ہلکا ہو گیا، آیت کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اب یہی سے سمجھے کہ جناب یوسف بھی نبی ہے، ہمارے آخری نبی بھی نبی ہے، مگر یوسف وہ ہے جو صرف ایک آیت کا وزن نہ برداشت کر سکا، میرا نبی وہ ہے جو پوری قرآن برداشت کیا۔ صلوات پڑھ دے محبت والے کاغذ قلم مانگا تو کاغذ قلم کے بدلے میں ان پہ الزامات لگائے گئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، نبی کے دماغ بخار کا اثر ہے، نبی کو ہذیان ہو گیا، یہ افواہ اڑائی کہ ہذیان کی بات اتنی تیز چلی کہ وہ لبنان تک پہنچ گئی۔ وہاں سے ایک حکیم نے دوائی بنائی اور دوا بنا کر لے کر چلا وہ مدینے کی طرف، تو مدینے میں داخل ہوا، اس نے سوال کیا یہ رسول مدینے میں رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں، اور اس نے یہ دوا بنا کر لے کر آیا تھا، کیا کیسی دوا ہے؟ کیا ہذیان کی دوا ہے؟ کیا رسول خدا تو دنیا سے گزر گئے؟ تو حکیم نے کہا ان کا کوئی قریبی کوئی رشتہ دار، تو لوگوں نے بتایا وہ علی ہے۔ مولا کائنات کے پاس آیا وہ حکیم کہ میں دوا بنا کر لے کر آیا تھا آپ کے بھائی کے لیے، مگر آپ کے بھائی انتقال فرما گئے، کہ کیسی دوا ہے؟ کہ یہ ہذیان کی دوا ہے۔ کہ اچھا، اگر کسی کو ہذیان ہوا ہو اور یہ دوا پی لے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ اگر کسی کو نہ ہوا ہو وہ یہ دوا پی لے کہ فوراً پاگل ہو جائے گا، فوراً اس پر ہذیان طاری ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے وہ شیشی لی اور پوری شیشی پی لی۔ وہ حکیم بھی پریشان، کالی آپ نے پوری شیشی پی لی مگر کوئی وزنی سامان نہ اٹھائیے گا ورنہ اثر فوراً شروع ہو جائے گا، اثر فوراً شروع ہو جائے گا۔ مولا کائنات گھر سے باہر نکلے، سامنے گھر کا پورے گھر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، پھر زمین پر رکھا۔ یہ حکیم پہنچا صاحب خانہ کے پاس، کہا کیا ہوا؟ کچھ اثر پتا نہیں چلا؟ کہا کیسا اثر؟ کہا علی نے تیرے گھر کو آسمان پر بلند کیا تھا۔ کہا تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مولا نے کہا حکیم بات کیا ہے؟ دوا میں نے پی، اثر تجھے کر رہی ہے۔
اثر تجھے کر رہی ہے۔ تو آج اس صادقین کی ولادت ہے، اس رسول خدا کی ولادت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بہت سی قرآن مجید میں آیتیں فرمائی ہے اور ایسا مقام رکھا ہے کہ نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ اور ان کی امت کے لیے بھی بہت سارے اللہ نے فائدے رکھے ہیں، جیسے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے دن کو اور ایسی شب کو فراموش نہ کریں، خوشیاں منائیں، جتنا ہو سکے نیا لباس لے کر کر سکے، اور اپنے احباب جو روٹے ہوئے ہیں انہیں منائیں، ان کے یہاں انہیں دعوت کو بلائے، اپنے احباب کو دعوت کو بلائے، جو رشتے دار روٹے ہوئے ہیں انہیں منائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، منہ میٹھا کریں۔ آج کی شب اگر آپ اہل بیت کے نام پہ اور رسول خدا کے نام پر 10 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کا ہفتہ پورا نہیں ہو پائے گا، آپ کے پاس 100 روپیہ کسی نہ کسی ذریعے سے آنا۔ 10 روپیہ بھی اگر آپ اہل بیت کے نام میں خرچ کریں گے تو آپ کے پاس کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کی جیب میں آنا۔ اس لیے یہ ایسے نہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ جو آپ کا گھاٹا کرائے۔ ہمیشہ جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے شورا اکرام موجود ہے۔ اس تقریر کے بعد ایک سے ایک شورا آپ کے درمیان جو ہے یہ کلام پیش کریں گے۔ آپ کو تشریح گزارش ہے حوصلہ افزائی کیجیے، اس لیے شاعر جو شعر کہتا ہے بڑی محنت سے کہتا ہے، اور جب اس پہ حوصلہ افزائی نہیں ملتی، اس پہ داد نہیں ملتی تو یقیناً ان کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ اس لیے کہ بہت محنت سے شعر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی بحق زہرا و آخیرہ و ظالمہ و ظلمہ وصول مصطفیٰ فیہا صلوات و محمد آج جتنا ہو سکے رسول خدا کی بات ہو اور ہمارے امام کی بات ہو تو بہتر ہے۔ گزارش ہے کہ پڑھا جائے تو نمبروں کے حوالے سے پڑھا جائے کہ آنکھوں میں میری ایسے سما جائے محمد۔ نعت نبی سے آغاز کرتے اپنے گفتگو کا، اور یقیناً جو ہے دیکھیں گے اور غور کریں گے کہ ماشاءاللہ سارے علی والے بیٹھے ہیں، اور ثبوت دیجیے گا کہ علی والے نبی کو کیسے سنتے ہیں۔ اس لیے دور حاضر کا 2 قید خانہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے جو ہے وہ زین لباس 22 اور
ممبئی چینل کو کہ بغیر کسی اجرت کے صرف خدمت سمجھ کے اور اہل بیت کی راہ میں جو اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، مولا سلامت رکھے اور ان کے چینل کو جتنا ہو سکے حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کریں۔ صلی اللہ علیہ بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، میری ایسے سما جائے محمد، میں بند کروں آنکھیں نظر آئے محمد، تو مسند پہ بھی بیٹھے گا وہی باتیں پیغمبر، بستر پہ اگر سوئے تو بڑھ جائے محمد، بیٹھے گا وہی باتیں پیغمبر، بستر پہ اگر سوئے تو بن جائے محمد۔ ہماری گونڈی کی روایت رہی ہے کہ ہم جب بھی محفل مجلس کسی چیز کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا۔ قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا۔ اور فرش زمین کو بولنے والے بہت ملے، لوگ سینہ کو بولنے والا نہیں ملا۔ لوگ سینہ کو بولنے والا نہیں ملا، فرش زمین کو بولنے والے بہت ملے، لوگ سینہ کو بولنے والا نہیں ملا۔ میری گزارش ہے محمد شاہ صاحب سے جو مائک پر تشریف لائے ان کے استقبال میں بلندی سے سلوات پڑھیں۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یاد کے قابل ہو گیا۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یادی کہنے کے قابل ہو گیا۔ تو ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کر حلقے میں شامل ہو گیا۔ اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں بھی جنت کا رشتہ دیکھ کر۔ اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا رشتہ دیکھ کر، اور ساری دنیا کی امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر۔ تو اس لیے ہوتے ہیں ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر، اور اس لیے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذلیل۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے قوم کے بچے جو جانتے ہیں ان کے قوم کے بزرگ نہیں جانتے۔ یہ ایسا دور ہے کہ بچے ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر بات کرنے میں تھر تھر کانپتے ہیں، مگر یہ اس کے علی کا جذبہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے مائک پر بول کر چلا جاتا ہے۔ اے حسین ابن علی روضہ تمہارا دیکھ کر آ رہا ہوں میں ابھی جنت کا رشتہ دیکھ کر، ساری دنیا کے امیروں کو پسینے آ گئے ہم غریبوں کی عزاداری کا خرچہ دیکھ کر۔ تو اس لیے ہوتے ہیں میری قوم کے بچے ذلیل، گفتگو کرتے ہیں وہ نہج البلاغہ دیکھ کر۔
لگا کر دیکھ کر میری گزارش ہے جناب فرحات صلی اللہ علیہ وسلم سے نمائی تشریف لائے کل پر سلوات سے استقبال کریں پرچم حسینیت کا اٹھا لے تو بات کر پرچم حسینیت کا اٹھا لے تو بات کر عزم حسین دل میں بسا لے تو بات کر پرچم حسینیت کا اٹھا لے تو بات کر عزم حسین دل میں بسا لے تو بات کر تو میری مدد کو آ گئے مولا کائنات تو تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر میری مدد کو آ گئے پرچم حسینیت کا اٹھا لے تو بات کر عزم حسین دل میں بسا لے تو بات کر میری مدد کو آ گئے مولا کائنات تین میں سے ایک بلا لے تو بات کر بس آ رہا ہے فاطمہ زہرا کا لاڈلا کہہ دو منافقوں سے ذرا ہوش میں رہے بس آ رہا ہے فاطمہ زہرا کا لاڈلا کہہ دو منافقوں سے ذرا ہوش میں رہے تو کرنا ہے جن کو قاتل زہرا سے انتہا وہ جائے جا کے ہندا کی آغوش میں رہے وہ جائے جا کے ہندا کی آغوش میں رہے میری گزارش ہے جناب سجاد سلمون سے جو ہماری استقبال میں بہت بڑی صلاحیت رکھنے لبوں پہ مومنو سلوات بار بار آئے قصیدہ پڑھنے سے پہلے گلے میں ہار آئے قصیدہ سن نہیں سکتا جو آل احمد کا خدا کرے اسے دو چار دن بخار ہے جو عزا کے امین ہوتے ہیں وہ بلا کے ذہین ہوتے ہیں بغض حیدر کے جو ہم مارے ہوئے وہی کوڑی کے تین ہوتے ہیں سوال بے نور زندگی کو مکمل کلر ملے تیرے قدم کی خواہش جو سارے زمن ملے الجھے ہوئے ہیں لوگ کبھی 3-4 میں ہم خوش نصیب ہے کہ ہمیں 75 ملے یہ الگ بات ہے کہ دانتوں سے دبا رکھا ہے بھیڑ میں تیلوں کی مسکیزہ بچا رکھا ہے
अरे छीनने वालों, अगर तुम है तो छीनो दरिया। अब तो अब्बास ने बाजू कटा रखा है। अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू, अब्बास की तलवार है अब्बास के बाजू। शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। ये बाजू है अब्बास को काटोगे कहाँ तक, ये सारे अज़ादार हैं अब्बास के बाजू। सुभान अल्लाह। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इसके अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। ईमानों को मौत की डर से धमकाने की फिक्र न कर, बोलने वाला डाल पे चढ़ के मौला मौला बोलेगा। होती है ईमान की दौलत, होती है ईमान की दौलत दुख से अली की बीमारी में, होती है ईमान की दौलत दुख से अली की बीमारी में। जिसको होगी ये बीमारी उल्टा सीधा बोलेगा। भाई परसे महफिल में फातिमा सहरा, परसे महफिल में फातिमा सहरा नमाज शुमार करती है। चाहने वाले हैं महफिल में फातिमा इंतजार करती हैं। हंसी सगीर की मक्तब में कह रही थी यही, हंसी सगीर की मक्तब में कह रही थी यही। ये बात जाके उसे भी कोई पता है, ये बात जाके भी उसे कोई पता है। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द है तो करबला है। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे। बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे कलाम और अब्बास के हवाले से पेश कर रहे थे कि मैं क्या करूं एक बंद में पाबंद हूं का, मैं क्या करूं एक बंद में, काश की मौला गाजी को फजील अब्बास को इजाजत दी जाती। मैं क्या करूं एक बंद में पाबंद हूं करना, बतलाऊं तुम्हें जंग में हैदर का उतरना। मैं क्या करूं एक बंद में पाबंद हूं करना, बतलाऊं तुम्हें जंग में हैदर का उतरना। जिस सिम से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। जिस सिम से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। तो वो खौफ बिठा दूंगा मैं सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। सांसों में अभी से, कांपोगे ना गुजरोगे अलम वाली गली से। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, क्या जिंदगी अब जीने से उठाई हुई है। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, ऐसे खामोशी का रोना रख के महफिल में बैठना हराम है। जनाब मरियम की सुन्नत पर अमल ना कीजिए, जनाब भगवान की सुन्नत से अमल करिए। हमारी गाने है और मेरे मौला का जुमला है, बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलेंगे तब पता चलेगा ये जो खजाना है वो कोयले का है या हीरे का है। पहचाने जाओ। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, क्या जिंदगी अब जीने से उठाई हुई है। अब्बास से लड़ने के लिए आए हो तुम लोग, क्या जिंदगी अब जीने से उठाई हुई है। अमा आ जाए तुम्हें मौत अभी शामियों, लेकिन खुद मौत भी अब्बास से भगाई हुई है।
عرش پہ آ جاؤ محمد، قرآن نے کہا عرش پہ آ جاؤ محمد، صورت کو ذرا آن کے دکھلاؤ محمد، خالق نے کہا عرش پہ آ جاؤ محمد، خالق نے کہا عرش پہ آ جاؤ محمد، خالق نے کہا عرش پہ آ جاؤ محمد، صورت کو ذرا آن کے دکھلاؤ محمد، تو جبریل کو رہنے دو وہاں دعویٰ قیامت، تم جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ محمد، تم جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ محمد، ایک بابا جب بلند سلمان کا سارا جاتا جبریل کو رہنے دو وہاں تابا قیامت، تم جوتیاں پہنے ہی چلے آؤ محمد، کہ یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر، یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر، خود بخود کلمہ توحید سنائے پتھر، یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر، یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر، یا نبی آپ کے ہاتھوں پہ جو آئے پتھر، خود بخود کلمہ توحید سنائے پتھر، تو آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا، پھول لوٹا دیے جس سمت سے آئے پتھر، آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا، آپ کے جیسا زمانے میں نہ دیکھا نہ سنا، پھول لوٹا دیے جس سمت سے آئے پتھر، کہ وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، وہ زندگی کے انوکھے اصول بانٹتا تھا، ہمیشہ پیار کی دولت رسول بانٹتا تھا، تو عجب مزاج تھا اس کا جہاں کو حیرت ہے، وہ شخص کانٹوں پہ چلتا تھا خون بانٹتا تھا، کہ مصطفیٰ کی مسند و منبر پہ قبضہ کر لیا، میرا متوجہ ہے حضرات، کہ مصطفیٰ کی مسند و منبر پہ قبضہ کر لیا، یعنی ہر میراث پیغمبر پہ قبضہ کر لیا، مصطفیٰ کی مسند و منبر پہ قبضہ کر لیا، مصطفیٰ کی مسند و منبر پہ قبضہ کر لیا، یعنی ہر میراث پیغمبر پہ قبضہ کر لیا، تو تخت پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے بتا جو نہیں ہجرت کی سب بستر پہ قبضہ کر لیا، تخت پر قبضہ جما کر بیٹھنے والے بتا جو نہیں ہجرت کی سب بستر پہ قبضہ کر لیا، ایک بابا سے بلند سلمان کے ساتھ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا، جنت تو بہت دور ہے رستہ نہیں ملتا، یہ عشق محمد ہے میاں عشق محمد، یا خون دیا جاتا ہے پیسہ نہیں ملتا، تو نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد، یہ عشق کسی دور میں سستا نہیں ملتا، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملا، کفار سے سمجھوتا جو کرتے ابو طالب، احمد کو کوئی پالنے والا نہیں ملتا، تو جس روز سے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، روز شہر نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، اس بابا سے بلند سلوات کے ساتھ جس روز سے نہر پہ عباس کا قبضہ، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، آپ اپنے ہی جیسا جو بتاتے ہو نبی کو، کیا آپ کے بھی جسم کا سایہ نہیں ملتا،
इस्लाम के ईमान पर लड़ना छोड़ दो, मोहसिने इस्लाम के ईमान पर लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों पर लड़ना छोड़ दो। मोहसिने इस्लाम के ईमान पर लड़ना छोड़ दो, अनगिनत बापों की औलादों अकड़ना छोड़ दो। तो हजरत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफा, हजरत इमरान की सीरत है नाते मुस्तफा, है अबू तालिब से नफरत ना छोड़ दो, नाक पढ़ना छोड़ दो। अबू तालिब है शामिल इसलिए तुमको मुसलमानों करे शब्बीर की खाके शिफा अच्छी नहीं लगती। अबू तालिब है शामिल इसलिए तुमको मुसलमानों करे शब्बीर की खाके शिफा अच्छी नहीं लगती। तो करो ना जिद जमन में लड़ने की मुर्तजा बोले, मुझे भाभी तुम्हारी बेहद अच्छी लड़ने की ये मुर्तजा बोले, शहंशाह साहब से बुलाई को सीधा ये सम्मान में बहुत बड़े सवाल अल्लाह ने खुद ही करा सवाल है मोहम्मद
جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے، حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے، خدا کا جو ہے وہ منشا میرے رسول کا ہے، حیات و موت پر قبضہ میرے رسول کا ہے، فلک پر جا کے پلٹ آئے گرم ہے بستر، یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے، یہ معجزہ بھی تو تنہا میرے رسول کا ہے۔ حسین پشت نبوت پر ہو گئے ہیں سوار، حسین پشت نبوت پر ہو گئے ہیں سوار، حسین پشت نبوت پر ہو گئے ہیں سوار، تبھی تو اس لیے سجدہ میرے رسول کا ہے، تبھی تو اس لیے سجدہ میرے رسول کا ہے۔ خدا کے دین پر آواز آ نہیں سکتی، خدا کے دین پر آواز آ نہیں سکتی، علی کی ٹیب ہے پیدا میرے رسول کا ہے۔ پے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، پے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، غرور ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو، پے حسین ہے مرنے کے واسطے تیار، غرور ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو، بلا رہا ہے جری جا رہے ہیں کرب و بلا، کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو، کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو۔ غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، جہاں کا قافلہ پہنچا وہاں اٹار گیا، غم حسین ہر ایک شہر ہر ایک دیار گیا، جہاں کا قافلہ پہنچا وہاں اٹار گیا، کہ کربلا میں گرجن دو شہزادوں کی، قلم میں دم ہو تو لکھو حسین ہار گیا، قلم میں دم ہو تو لکھو حسین ہار گیا۔ اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں کا بنی کیا ہے، کہ بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا۔ ارے خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا، اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا۔ حدیث ہے کلو مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ، مگر اس کے ماننے والے صرف اپنے سماج کے یہودی تو کوئی نہ، اگر شیخ حدیث کی روشنی میں ہو تو اپنے گھر بیٹھے ماں کی دعا کر دیجیے گا، مثل حلقہ سماعت کیجیے گا کہ بوزر بنا دیا کبھی کمبر بنا دیا، قطروں کو مرتضیٰ نے سمندر بنا دیا، خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا۔ ارے پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام پہ مگر ماں کی خزاں نے مرحبا اندر بنا دیا۔ ارے پیدا ہوئے تھے فطرت اسلام میں مگر ماں کے خطائے مرحبا کر بنا دیا۔ ارے یوں تو خطائے سب کو جہنم میں لے گئی، ارے یوں تو خطائے سب کو جہنم میں لے گئی، ان کی خطا نے حکم مقدر بنا دیا، ان کی خطا نے حکم مقدر بنا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزا صاحب اور بہت اچھے سے کلام آپ کو گزار کر رہے تھے کہ کفن کر دو بلاتا ساتھ میں خاکے شفا لے کر، کفن کر دو بلاتا ساتھ میں خاکے شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر، کفن کر دو بلاتا ساتھ میں خاکے شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر۔ تو سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، سرے مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر، تبرک خواب میں آئی جناب سیدہ لے کر، کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے، ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے۔ اے
और कसम खुदा की
اور آپ لوگ بھی ذرا جو ہے حوصلہ افزائی کر کے یہ ثابت کیجیے کہ ہاں ہم نگر میں رہتے ہوئے ہیں رفیق نگر میں پرستان میں بیٹھے نہیں ہوئے. تو آپ لوگ تھوڑا جو ہے حوصلہ افزائی کیجیے اور بتائیے کہ ہاں یہ زندہ قوم ہے, یہ زندہ قوم ہے. سوال کرے محمد حیدر بول رہا ہے, کانوں میں رس بول رہا ہے, ایک کمی کے نام کا نعرہ سب کے شریف بول رہا ہے, سب کے شریف بول رہا ہے. میری گزارش ہے جناب صاحب حسین میرانی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور استقبال میں بہترین سوال کروں. کبھی نجف تو کبھی سان رام رہتا ہے, کبھی نجف تو کبھی سان رام رہتا ہے, کبھی نجف تو کبھی سان رام رہتا ہے. سلام اس پہ جو شہر وفا میں جا کے بھلا کیا
छोटे छोटे कि छोटे शायद क्या कहना चाहता है क्या है कि छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला छोटे छोटे बच्चों ने तो छोटे छोटे बच्चों ने ताजिया बना डाला ताजिया जहारा का करबला बना जिसको नफरत है बेसबा के झूले से जिसको नफरत है बेसबा के झूले से जिसको उसकी किसी उम्र में झूला बना मैं पहचान करवाता हूँ कि हम कौन हैं। ऐसा फरमाए हम हदीस वाले हैं ये हम कौन हैं? पहचान करा रहा हूँ कि हम हदीस वाले हैं तो पंजतन के निस्बत से करबला गवारा हम हुसैन क्या कहना क्या खर्चा है इसलिए हासिल करता हूँ मुलाज़ा फरमाए कि पैर में रह के भी आज़ाद नहीं हो सकता पैर में रह के भी आज़ाद नहीं हो सकता और कोई सैयद सरदार नहीं हो सकता हमारे उन बहनों के लिए है जो अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि उनके भाई सही और सलामत रहे तो तीसरा और चौथा मसले पर खास तवज्जो चाह रहा हो कि पैर में रह के आजाद नहीं हो सकता अब कोई सैयद सरदार नहीं हो सकता तो लोहा अकबर का लोहा अकबर का पढ़ा करती है जिनकी बहनें उनका भाई कभी बर्बाद नहीं सुभान अल्लाह बर्बाद नहीं हो सकता मेरे शबीर का सर अपना झुका दे रागे मेरे शबीर का सर अपना झुका दे रागे वरना तू साहिब नहीं हो सकता आवाज़ बुलंद आवाज़ से बात करता हूँ इसलिए हासिल करता हूँ मौला के चाहने वाले आप लोग उम्मीद है कि जरूर हौसला अफजाई कीजिएगा इसलिए हासिल करता हूँ पहले एक बार कि जो अली के चौखटी से
رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے تو قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور ایسا فرمائے کہ قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور دل میں غرب رکھتے ہیں غربلا نہیں رکھتے دل میں غرب رکھتے ہیں غربلا نہیں رکھتے جو علی کے چوکھٹ سے واسطہ نہیں رکھتے ان سے کوئی بھی رشتہ مصطفیٰ نہیں رکھتے قوم یہ بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور دل میں خود کو رکھتے ہیں غربلا نہیں رکھتے تو راہ شام و کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ آبے راہ شام و کوفہ میں کہہ رہے تھے یہ آبے فاصلے کو کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے فاصلے کو کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے بتاتی ہے جاگ کر شب عاشور دل میں خود کو رکھتے ہیں غربلا نہیں رکھتے راہ شام کوفہ میں کہہ رہے تھے آبے حوصلے وہ کھوتے ہیں جو خدا نہیں رکھتے تو بس وہی چھوئے آ کر آج پرچم آبا کہ جو بھی مہنوں کا سر بلا نہیں سر بلا نہیں رکھتے اسلام نے بانٹا تو ہزاروں روپے اسلام نے بانٹا تو 72 اسلام نے بانٹا تو 72 کہ کربلا جائیں گے بے خوف خطر جائیں گے کربلا جائیں گے بے خوف خطر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے راستہ لوگ پاؤں کے بچھا کر ڈالو کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے تو کشتیے میں اڑے بیٹھے ہیں پریشان کیوں ہو کربلا آنے تو ہم تدھیم کر جائیں گے تو نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مرجع ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مرجع جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مرجع ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے یہ اپنی فہرست کا آخری شاعر جناب اظہر سیدھی صاحب سے میری گزارش ہے جو مائک پر تشریف لائے کے استقبال میں بہترین سوال کریں
مولانا صاحب صاحب جبرنا ہم لوگ کے جاننے ہیں لیکن میں چاہیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر دن کی ضرورت ہے اور ادھر پہلے سے راج لشکر ہے لشکر کا یہ دن ہے کہ ہم قرآن پر تاکہ کوثر کے بعد گھومے جانے دیں گے ادھر جناب عباس کا روح یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن پر جائیں گے تم لوگ فوجی ہیں کمال ہیں نیتا بردار ہیں پنجروں والے ہیں برسیوں والے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سفر کے سفے باندھے ہوئے کہ ہم تاکہ کوثر کے نام کو فرات پر نہیں جانے دیں گے ادھر جناب عباس کا روح یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فرات پر جائیں گے تو ایسی صورت میں جناب عباس دونوں جگہ چلے لیکن تیر ہے نہ تلوار ہے نہ نیزا ہے نہ خنجر ہے نہ برچیاں ہے نہ بھالے ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزا ہے علم مسجد کو بھتیجے نے ننھے ننھے ہاتھوں سے باندھا ہے مگر کوئی جذبہ محبت ہے جو عباس کے دل میں دھڑکن بن کے تڑپ رہا ہے اسی چلتے ہوئے کہتے تو جناب عباس دونوں جگہ چلے تو تیر نہیں چلایا نیزا نہیں چلایا خنجر نہیں چلایا بس ہلکا سا نظروں کا اشارہ کیا بس ہلکا سا نظروں کا اشارہ کیا تو یہ تو خوشبینی ہوا اور خاندانی گھستے ہوئے انہوں نے آنے کا انداز جو دیکھا تو ایک نے دوسرے سے کہا غیر اسی میں دریا چھوڑ دریا چھوڑ دو نظروں کے اشارے سے دریا کے پہرے داروں کی صفوں کے ساتھ کلیجے کو چیرتا ہوا جوانی کا انداز جب فرات کے کنارے پہنچا پہلے مسجدیں کو نہیں مرا تو پہلے مسجدیں کو نہیں مرا مڑ کے بھاگی ہوئی فوجوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عباس پکارے کہ ظالموں کہ بزدلوں تم کہتے تھے دریا پہ آنے نہیں دیں گے جو ہم دریا پہ آئے ہیں اب تم آ کر دکھاؤ ہم دریا پر آئے ہیں اب تم آ کر دکھاؤ اب جناب عباس حجت پڑھ رہے ہیں اور اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جہاں میرے کوئی ثانی میں نظیر میری قدرت میں زمانہ میں امیروں کا امیر یہ تعارف بھی آیا کرتا ہے میرے میں تو زندہ ہوں میں تو زندہ ہوں علی کی خاطر مولا پاک بھائی میں فوجوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں آنے کیا دھوم ہے ان لوگ کے بیماروں کو تشنہ لب رکھا ہے کوثر کے شہنشاہوں کو اور خوش ہے ہاتھوں میں سوالے ہوئے تلواروں کو اور خوش ہے ہاتھوں میں سوالے ہوئے تلواروں کو اور ابھی معلوم نہیں شام کے رواحوں کو شام کے رواحوں کو کہ میں پہاڑوں کی تنابوں کو ہلا سکتا ہوں اور نہر ٹوٹے ہوئے نیزے پہ اٹھا سکتا ہوں اور نہر ٹوٹے ہوئے نیزے پہ اٹھا سکتا ہوں مولا پاک بھائی میں فوجوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کیسے آشنا ہے میں نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں آشنا ہے میں نے کہا ہے مجھے معلوم نہیں میرا راستہ میری منزل مجھے معلوم نہیں میرا راستہ میری منزل تجھے معلوم نہیں کاتب حق کے فضائل مجھے معلوم نہیں یہ بھی جاگیر میری وہ بھی حشم میرا ہے میرے بابا دائم ممبر تو عالم میرا ہے کہ وہ ہو سجاد کا روضہ یا سکینہ کی مزار وہ ہو سجاد کا روضہ یا سکینہ کی مزار سب کے مرکز بھی یہ کہتے ہیں بڑے ہیں عباس وہ ہو سجاد کا روضہ یا سکینہ کی مزار سب کے مرکز بھی یہ کہتے ہیں بڑے ہیں عباس آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا جہاں بھی کوئی ضرور ہوتی ہے جہاں بھی کوئی مارگاہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو مولا غازی الفضل عباس کا علم ملتا ہے وہ ہو سجاد کا روضہ یا سکینہ
مدینہ کی مزار سب کے مرکز لیے کہتے ہیں بڑے ہیں پاس ہر ادا خانے میں ملتا ہے علم غازی کا ہر ادا خانے میں ملتا ہے علم غازی کا آج بھی سب کی حفاظت کو کھڑے ہیں آج بھی سب کی حفاظت کو کھڑے ہیں آئیے ہم اس بارگاہ میں وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں اور آئندہ سال آنے والے سال کے لیے ملتوی کرتے ہیں بسم اللہ